السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ قاضی کی عدالت کے اندر جب مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے تو مدعی اپنے دعویٰ پر کتنے گواہ پیش کریں گے، کسی بھی دعوے کے اندر کتنے گواہ ہونا چاہیے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم یہ بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گواہان کے جتنے مراتب ہیں وہ ذکر کریں گے۔ آئے سنتے ہیں بزبان مفتی محمد عمر سے۔ وشرط للزنا 4 رجال ولبقية الحدود والقصاص رجلان وللولاية والوكالة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه رجل إلى آخره۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ گواہان کے 4 مراتب ذکر کرتے ہیں۔ گواہان جب گواہی دیتے ہیں نا تو اس کی 4 مرتبے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اگر زنا ہو، زنا کی ایک بندہ گواہی دے رہا ہے تو وہاں پر ایک بندے کی گواہی نہیں چلتی، بلکہ وہاں پر 4 بندوں کی گواہی ضروری ہے۔ زنا کے اندر کتنے بندوں کی گواہی ضروری ہے؟ 4 بندوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر 4 بندوں نے گواہی دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا ایک ہی بندے نے گواہی دیا تو اس کے اوپر حد قذف لگایا جائے۔ اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، جو عورتیں بے حیا عورتیں تمہارے عورتوں میں سے جو بے حیائی پر اتر آتی ہے تو ان کے اوپر گواہی دے دو 4 بندے جو تم میں سے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ کہ مطلب مردوں میں سے ہو تو 4 مردوں کی گواہی وہاں پر کیا ہوگی؟ چلے گی۔ عورتوں کی گواہی وہاں پر چلے گی، ٹھیک ہے۔ زنا کے اندر عورتوں کی گواہی نہیں چلتی بلکہ صرف مردوں کی گواہی چلے گی، اور 4 گواہ بھی ایسے کہ وہ کیا ہو؟ مرد ہو، ذکورت والے صفت کے ساتھ بھی قسم۔ ایک مرتبہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زنا کے علاوہ جتنے حدود باقی یعنی اس کے علاوہ یعنی اس طرح قصاص ہو گیا یا اس طرح حد قذف ہو گیا، حد شرب، حد خمر ہو گیا، اس کے اندر کتنے گواہان ضروری ہے؟ تو کہا کہ اس کے اندر جو ہے نا 2 بندوں کی گواہی ضروری ہے۔ 2 بندوں کی گواہی ضروری ہے، 4 بندوں کی گواہی ضروری نہیں ہے۔ صرف اگر 2 بندوں نے بھی گواہی دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن عورتوں کی گواہی یہاں پر نہیں چلی۔ حدود کے اندر عورتوں کی گواہی نہیں چلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دو خلفاء کے زمانے سے یہ سنت چلتی آ رہی تھی، ان کے بعد بھی، کہ عورتوں کی گواہی حدود اور قصاص کے اندر نہیں چلتی۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ عورتوں کے جو دل ہوتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے۔ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، ناقص العقل و دین ہوتی ہے، تو لہٰذا حدود کے اندر اور قصاص کے اندر جو ہے نا عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی۔ اگر زنا والا حد ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ 4 مردوں کی گواہی ہوگی، اور اگر یہ دوسرے حدود تو وہاں پر 2 مردوں کی۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر عورتوں کے علاوہ کوئی، جہاں پر مرد یعنی اس پہ مطلع نہیں ہو سکتی، صرف عورتیں ہی اس پہ مطلع ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک عورت کے بارے میں گواہی کہ اس عورت نے بچہ جنا ہے یا کسی عورت نے بچہ جنا ہے، تو اس کے بارے میں تو مرد کو پتہ تو جو نا وہ نہیں چلتا ہے نا، کس کو پتہ چلتا ہے؟ عورتوں کو۔ یا اسی طرح عورت کے باکرہ ہونے کے بارے میں گواہی دینا کہ یہ عورت باکرہ ہے یا کیا ایسے ہی بھائی، تو اس کے بارے میں عورتوں کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا ہے نا، وہ عورتوں ہی معلومات کر سکتی ہے۔ اس طرح عورتیں کے باقی جتنے عیوب جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے تو وہاں پر صرف عورتوں کی گواہی چلے گی، مردوں کی گواہی وہاں پر نہیں چلے گی، وہاں پر مردوں کی گواہی نہیں چلے گی۔ اور چوتھا مرتبہ یہ کہ ان کے علاوہ جتنی جگہ ہے، حدود قصاص کے علاوہ، حد زنا کے علاوہ، اور وہ جگہ جہاں پہ صرف یعنی جو نا وہ جہاں پہ صرف عورتیں مطلع ہو سکتی ہیں، ان جگہوں کے علاوہ باقی جتنی جگہ تو وہاں پر گواہان کا چوتھا مرتبہ یہ کہ 2 مردوں کی گواہی چلی گی، یا اگر 2 مرد نہ ہو عورتیں ہو تو 2 عورتیں اور 1 مرد کی گواہی چلی گی، 2 عورتیں اور 1 مرد کی گواہی وہاں پر چلی گی۔ خواہ وہ جگہ جو ہے نا وہ مالی یعنی مال کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یا وہ جگہ ایسا ہو کہ وہ کیا ہو؟ غیر مالی ہو، یعنی نکاح ہو، طلاق ہو، ٹھیک ہے، غصب ہو، ویو ہو وغیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا مسلک ان جگہوں پر یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس جگہ پر یہ نا، ہم نے یہاں پر یہ کہا چوتھے مرتبے میں
کہ اگر اس کے علاوہ اور جگہ ہو، مثلا حدود اور قصاص کے علاوہ ہو، یا اسی طرح یعنی یہ جو ہے نا وہ دوسرا مرتبہ تھا، تیسرا مرتبہ اس کے علاوہ اور جگہ ہو، خواہ وہ مالی ہو یا غیر مالی ہو، تو وہاں پر 2 عورتیں اور 1 مرد کا ہونا ضروری ہے اگر 2 مرد نہ ہو. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ نہیں چلتی. ہاں اگر وہ جگہ ایسا ہو کہ وہ مالی ہو، ٹھیک ہے، تو اگر مال کے متعلق گواہی دینا ہو تو وہاں پر مالیت کے اندر عورتوں کی گواہی چلتی، لیکن ویسے عورتوں کی گواہی نہیں چلتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا ہے عام طور پر. ان کے عقل بھی ناقص ہوتا ہے، ان کی ولایت بھی ان کی ولایت بھی کیا ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، ضبط بھی ان کا کم ہوتا ہے. تو لہٰذا اور اس طرح یہ عورت جو ہے نا یہ یعنی جو ہے نا وہ قاضی بھی نہیں بن سکتی، اس طرح وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتی، سمجھ میں امیر المومنین بھی نہیں سکتی. ان وجہوں کے بنا پر جو ہے نا عورتوں یعنی اگر غیر مالی جگہ ہو تو وہاں پر عورتوں کی گواہی نہیں چلتی، جس طرح حدود قصاص میں نہیں چلتی ہے اس طرح ان جگہوں پر بھی نہیں چلتی. ہاں مالیت میں جو ہے نا وہ عورتوں کی گواہی جو ہے نا وہ چل جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مالیت کے اندر کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت کی بنا پر اس کا وجود ضرورت یعنی اس کا مالیت کا وجود اور زیادہ ہوتا ہے تو ضرورت کی بنا پر اس کی گواہی جو ہے نا وہ چل جائے گی. ہم کہتے نہیں. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر اور اس طرح فرقت کے اندر عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ ہو جائز قرار دیا تھا، تو لہٰذا ان کی جو ہے نا وہ گواہی کو قبول مانا جائے گا. کیونکہ عام طور پر مشاہدہ آپ کریں تو عورتوں کے اندر بعض عورتوں کے اندر ضبط بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ عورتیں مشاہدہ بھی کرتی ہے، ان کو بات ہو یاد رہتی ہے. تو لہٰذا ان جگہوں پر جو ہے نا خواہ وہ مالی حق ہو یا غیر مالی حق ہو، حدود قصاص کے علاوہ تو وہاں پر 2 عورتوں کی گواہی چلے گی. 4 مردوں کا ولبقیت الحدود دوسرا مرتبہ کہ باقی حدود اور قصاص کے لیے 2 مرد کا ہونا ضروری ہے. تیسرا مرتبہ یہ کہ ولادت کے لیے بکارت، عورت کے بکارت کے معلومی کے لیے، اور اس طرح عورت کے وہ عیوب جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر 1 عورت کی گواہی بھی چل جاتی ہے. کیونکہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شہادت النساء جائزۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر الیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر مردوں کی طاقت نہ ہو دیکھنے کی تو وہاں پر عورتوں کی گواہی قبول کی جا سکتی. تو النساء اس کے اوپر الف لام داخل ہوئے، اور یہ الف لام کیا ہے، جنس ہے، تو جس کے اندر ایک بھی آتے اور بہت سارے عورتیں بھی آ سکتی. لہٰذا اگر 1 عورت بھی گواہی دیتی ہے نا ان جگہوں پر تو اس کو قبول مانا جائے. وہ غیر کہ ان 3 جگہوں کے علاوہ، ان 3 مرتبوں کے علاوہ 2 مردوں کی گواہی چلے گی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی چلے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.